یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ میں نے ایسا شر دیکھا جس میں فتووں کی آنکھ سے بچا جاتا ہے، ایسے زمانے میں جس کے حلال کو ہم حرام میں ملانے والے ہیں۔ حقائق کے چہروں سے میں نے پردے نہیں اٹھائے، پردوں کے نیچے مسخ شدہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ظفر کافی ہاؤس میں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے عربی شاعری پر، اور خاص طور پر عرب شعراء، خواتین شعراء کی شاعری میں موجود قومی اور جدید رجحانات پر۔ عربی شاعری عربی ادب میں ایک اہم مقام رکھتی ہے اور بہت تاریخی طور پر قدیم تصور کی جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ مختلف ادوار میں پری اسلامک ٹائم سے لے کر ماڈرن ٹائم تک اس کے مختلف ادوار ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن کرٹکس اور ریسرچرز اس کو بنیادی طور پر دو کیٹیگریز میں ہی ڈیوائیڈ کرتے ہیں، جن میں ایک کلاسیکل شاعری کنسیڈر کی جاتی ہے اور دوسری ماڈرن شاعری کنسیڈر کی جاتی ہے۔ کیونکہ ہم آج عرب خواتین کی شاعری پر بات کرنے والے ہیں، تو کلاسیکل شاعری میں شاذ و نادر ہی ہمیں کوئی خاتون شاعر اس طرح سے نظر آتی ہے، ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن ماڈرن شاعری میں بہت زیادہ خواتین شعراء ہیں جو عرب شاعری کو اور عرب ورڈ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ اب اس کی وجہ چاہے فیمنن کانشیسنیس رہی ہو یا ان کی اپنی ایک لٹریری اویئرنیس رہی ہو، لیکن اس نے عرب شاعری کو نہ صرف امپاور کیا بلکہ خواتین کی زندگیوں میں بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے جو معاشرتی اور سماجی مسائل تھے ان کو ہائی لائٹ بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں ان کی جو نیشنلسٹ موومنٹس ہیں اس میں بھی ان کا رول نظر آتا ہے، جیسے لبنان کی خواتین شعراء جو ہے وہ وار پہ اور وہ جو ایک موومنٹ ان کی چلتی ہے اس پہ بات کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے آج ہم نے جس مہمان کو اپنے ساتھ مدعو کیا ہے ان کا نام محمد احمد ہے۔ وہ مترجم ہے اور انہوں نے عرب شعراء یعنی خواتین شعراء کی شاعری کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ عربی سے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی قابل ذکر ادبی کاوشیں موجود ہیں اس میں مختلف شعراء ان کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگریزی سے، اور اس طرح سے ہمیں وہ نظر آتی ہیں۔ انگریزی زبان میں ویسے بھی بہت زیادہ ٹرانسلیشنز موجود ہیں، لیکن اردو میں بہرحال یہ ٹرانسلیشنز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر ایک ہمارے لٹریچر کو انرچ کرنے کا جو ہے سبب بنتی ہیں۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے اس سلسلے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شاہدہ بھی میرے ساتھ ہیں جو ان کا کلام ہمیں پڑھ کر سنائیں گی، ٹرانسلیشنز پہ ان سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح علامہ صدیق اظہر تو موجود ہیں جو اپنی قابل ذکر رائے سے ہمیں نوازیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ تھینک یو۔ جی احمد صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے جن عربی شاعرات کا ترجمہ کیا ان کی شاعری میں آپ کو کیا خصوصی اور نمایاں بات نظر آتی ہے، اور ان کی شاعری کس عمومی رجحان کا جو ہے وہ ذکر کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ اس میں یہ ہے کہ 2013 سے میں ادبی محافل میں جانا شروع ہوا، تو ہر جگہ ادبی فنکشن ہوتے ہیں، اس میں بھی کتابیں بھی پڑھی ترجمہ شدہ، تو اس میں نے یہ بات نوٹ کی کہ عربی شاعری کا اردو میں بہت کم ترجمہ ہوا ہے، اور جو ہوا ہے وہ صرف مرد شعراء کا ہے۔ صحیح۔ اور کچھ جو آج تک 500 عیسوی سے عربی شاعری کا آغاز ہوا، آج تک لوگ سبع معلقات سے نکل ہی نہیں پائے۔ تو میں نے یہ سوچا، ان ساری ادبی محافل سے سیکھا اور سوچا۔ یہ سبع معلقات وہی ہیں نا جو خانہ کعبہ میں؟ جی یہ وہی ہیں علامہ صاحب، یہ وہی ہیں۔ تو یہ سبع معلقات کا ترجمہ بھی مجبوراً کیا گیا کیونکہ یہ مختلف دینی مدارس کے سلیبس کا حصہ ہیں۔ جی جتنے تراجم عربی شاعری کے ہوئے ہیں یا نثر کے ہوئے ہیں وہ دینی مدارس اور یونیورسٹیوں کے سلیبس کی وجہ سے ہوئے ہیں، سلیبس کے بغیر نہیں ہوئے۔ تو میں نے طویل یہ نوٹ کرتا رہا ہمارے اردو کے ماحول میں، تو میں نے سوچا کیوں نہ جدید کو لیا جائے اور اس میں بھی شاعرات کو لیا جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ شاعرات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور یہاں ہمارے معاشرے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ عرب خواتین شاعری کرتی ہیں۔ تو میں نے اس جمود کو توڑنے کی کوشش کی اور منتخب شاعرات کا اردو ترجمہ کیا،
اور ڈائریکٹ عربی سے کیا، چونکہ میں عربی زبان میں نے سیکھی ہے اسکول کالج یونیورسٹی سے، تو اس وجہ سے میرے لیے خود نئی باتیں تھیں. میں خود ہی بھی حیران تھا کہ اتنا اچھا لکھ رہی ہیں جو کہ ان کا ترجمہ ہونا ضروری ہے. ہم ڈاکٹر شاہدہ سے بھی پہلے بات کر رہے تھے تو یہی ذکر ہو رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو خواتین شعراء ہیں اور خاص کر عربی کی خواتین شعراء، ان کا کام ہمیشہ سے نگلیکٹڈ رہا ہے. اور یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے ان کو ٹرانسلیٹ کیا، وہ ہمارے پاس اس ٹائم موجود ہے. لیکن نہیں، میرا خیال نہیں کہ نگلیکٹڈ. آپ پاکستان کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ دوسری زبانیں جو ہیں ہمارے یہاں اصل میں مسئلہ یہ رہا ہے کہ پچھلے 1000 برس سے جو ہے وہ فارسی سرکاری زبان تھی، لہذا لوگ فارسی میں شعر کہتے تھے. اور اس کے بعد جب انگریزی زبان آئی، کولونیل پیریڈ آیا، تو پھر ہمیں انگریزی شاعروں سے واسطہ پڑا اور یہاں جو تراجم ہوئے وہ ان کے ہوئے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عربی شاعری جو ہے، عربی شاعری اور خاص طور پر خواتین کی عربی شاعری، انہوں نے پچھلے کوئی تقریباً 20ویں صدی کے اوائل سے لے کے اب تک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اور احمد صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جن خواتین کو آپ نے منتخب کیا ہے تو اس میں آپ کو کیسے جدید رجحانات جو ہیں وہ نظر آئے ہیں، اور خاص طور پر جو عرب فلسطین کا مسئلہ بھی ہے، اور اس سے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے دوران جو عربوں میں ایک نیا جو عربی قوم پرستی جو آئی ہے، کیا آپ اس سے بھی متاثر ہوئے ان شعراء کے حوالے سے؟ جی بالکل، میں ضرور متاثر ہوا. جتنی بھی تحریکیں عرب ممالک میں چلی ہیں اور شروع سے آج تک چلتی آ رہی ہیں، یہ ختم نہیں ہوئی. تو زیادہ آگاہی جو عرب شاعرات نے، جتنی خواتین نے زیادہ شاعری کی، وہ پریس کے بننے سے، پیپر زیادہ ہونے سے، پریس بننے سے، اور جو 1900 کی جو دہائی تھی، فرانس نے مصر پہ جب حملہ کیا، یہاں سے زیادہ جدید رجحان شروع ہوا. پرانے دور میں ہم دیکھتے ہیں یہ عربی شاعری کے مختلف ادوار کو، جاہلی دور، اسلامی دور، اموی دور اور عباسی دور. اس دور میں شاعرات بہت کم ہیں، لیکن جب سے پریس بنا، مصر میں پریس لگے، نیوز پیپر چھپے، تو شاعرات بہت زیادہ آئیں. مسئلہ یہ ہے کہ اردو میں ان کو متعارف کرایا جانا ہے. عربی تاریخ میں تو، عرب کی جدید تاریخ میں تو یہ ہے کہ نپولین جو تھا وہ اپنے ساتھ نہ صرف توپ اور تفنگ لے کے آیا، بلکہ نپولین اپنے ساتھ پوری کی پوری جو پرنٹنگ مشینری جو تھی اور اس نے آ کے پرانے جو ادب تھا، خاص طور پہ شاعری تھی اور کہانیاں تھی، ان کو کہا کہ اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ شروع کیا جائے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فرانس کے مصر پر حملے کے بعد جو ہے وہ ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے. جی تو اچھا کن احمد مجھے اگر آپ اجازت دیں تو کن شاعرات نے آپ کو، اب ہم اس طرف آتے ہیں نا اصل سوال جی کی طرف. بالکل. اچھا، سب سے پہلے تو جن آپ نے فرمایا کہ جن شاعرات نے مجھے زیادہ امپریس کیا، جی اس میں نے 10 شاعرات ایڈ کی ہیں. اور یہ 10 کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے ایک کو پڑھا اور اس کو ایڈ کر لیا. میں نے 100 شاعرات کو ڈائریکٹ عربی میں پڑھا، پہلے ان کا لائف سکیچ اور پھر ان کا کلام. تو ان 100 میں سے ایک کو میں نے منتخب کیا. جو سب سے زیادہ قدیم دور میں مجھے امپریسو نظر آئی وہ لیلا ہے. ہم اس کو آج تک ہمیں اردو میں یہی سمجھایا گیا یا ہم نے سنا کہ وہ ایک فرضی کردار ہے، وہ ایک اصل کردار ہے. موجودہ ریاض سٹی کی لیلا ادھر کی رہنے والی تھی اور آج بھی اس کی ریاض سٹی میں قبر موجود ہے. صحیح. اس کے ساتھ ہی اس کا جو تھا محبوب تھا کیس، وہ بھی وہی مدفون ہے. ایک ساتھ قبریں ہیں. میرے لیے ہر چیز ہی نہیں تھی. تو آخر میں جو کچھ زندہ شاعرات بھی ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، اردن کی شاعرہ ہے نبیلہ الخطیب، اس سے میری SMS کے ذریعے بات بھی ہوئی ہے. بہت ایکٹیو ہیں اپنے ملک میں، اور آج تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ اتنی ایکٹیو ہیں معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر، کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ترجمہ نہیں ہو پاتا. یورپ ہم سے اس میں بازی لے گیا. جتنی بھی عرب شاعرات ہیں آج کی، سب کا فوری وہ ترجمہ کرتے ہیں انگلش میں. جی اچھا احمد صاحب، میں آپ کی بات کو آگے کنٹینیو کروں گی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو لبنان کی شاعرہ ہیں الماز، انہوں نے جیسے جو لبنان سول وار تھی اس کے بارے میں لکھا،
اور اسی طرح سے لبنان کی ہی ایک اور شاعرہ ہیں عامرہ، جنہوں نے جو جلا وطن ہو گئیں اور پھر انہوں نے اس ایگزائل کے بارے میں لکھا، تو ان کی شاعری میں یہ پین جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور اسے پڑھ کے ایسا جلا لگتا ہے وطنی کا درد جو ہے وہ جی بالکل، اور ان کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف سطحی جو ہے لیول کی ایک شاعری نہیں کرتی ہیں، وہ بیسیکلی اپنا ایک رول پلے کر رہی ہیں، اس کانشیسنیس کو لے کر چل رہی ہیں، یہ جو عوامی اور سماجی مسائل ہیں ان کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ سعودی عرب ورڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہی ایک ہمیں بہرحال گھٹا ہوا معاشرہ نظر آتا رہا خواتین کے مسائل کو لے کر، تو کیا آپ کو وہاں پہ بھی کوئی شاعرہ نظر آتی ہیں جو کہ کسی اس طرح کی شاعری کرتی ہیں یا بات کر رہی ہیں یا کچھ لکھ رہی ہیں؟ بالکل، سعودی عربیہ کے میں نے بہت سے شعراء کا عربی میں مطالعہ کیا، تو اس میں ایک شاعرہ ہے عیسیٰ ہلال، اس نے ایک سعودی عربیہ اور اردن کی سرحد کے قریب گاؤں میں وہ پیدا ہوئی، دیہاتی علاقے میں رہ کر یہ ایک شاعری گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، اس نے ایسی شاعری کی کہ پورے سعودی عربیہ کو ہلا کر رکھ دیا، وہاں کے جو موجودہ سسٹم موجود ہے مذہبی طبقے کو، انہوں نے مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس پر بھی کفر کے فتوے لگائے، عیسیٰ ہلال شاعرہ پر کفر کے فتوے جی لگائے لگے، اور اس کو دھمکیاں بھی ملیں، اور میں نے اس کو ایڈ کیا ہے۔ واہ، اس کی کوئی نظم آپ کے پاس موجود ہے؟ جی موجود ہے۔ تو اچھا، میں اب آپ کی اجازت سے اپنا عائشہ، ایک تو میں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لیلا کا ذکر کیا، لیلا ایک بہت زندہ کردار ہے، ہماری ہم تک آیا ہے، بلکہ پوری دنیا میں لیلا کا ایک رومانٹک کریکٹر تھا، اور احمد محمد صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ کردار جو ہے وہ بہت مضبوط کردار تھا، اور میں تھوڑا سا اضافہ کرتی چلوں کہ یہ 35 سال تک زندہ رہیں، یعنی اتنی چھوٹی ایج میں انہوں نے اتنا اچھا کام کیا، اور اس دور میں یہ 28 ہجری کی بات ہے، اور اس کے بعد انہوں نے نبیلہ کا ذکر کیا جو 1900 کی بات ہے، 1942۔ تو یہ دیکھیے کہ میں سن رہی تھی آپ لوگوں کی گفتگو، تو میں حیران ہو رہی تھی کہ مسائل، گھٹن، ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا، انقلابات، یہ جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں پوری دنیا میں وہاں وہاں تخلیق پھوٹتی ہے، اور یہ کسی ایک خطے، کسی ایک جگہ کے لیے مخصوص نہیں ہوتی۔ گھٹن، مسائل، پریشانیاں، انقلابات، جہاں بھی پریشانیاں ہوں گی، جہاں گھٹن ہوگی، جہاں وہیں مزاحمت ہوگی، جہاں پر انسانی حقوق دبائے جائیں گے وہیں کوئی نہ کوئی تخلیق کار اٹھے گا۔ تو یہ 28 ہجری میں یہ خاتون کہتی ہیں، جو آج کے مسائل سے میں جوڑتی ہوں، تو اتنی کمیٹڈ تھیں تب بھی، اب تو زمانہ ترقی کا، نہ وہاں سوشل میڈیا تھا، نہ کوئی انسانی ترقی تھی، یہ تب کی بات کرتی ہیں جو آج کی شاعرہ کہتی ہے۔ آج کی شاعرہ کیا کہتی ہے کہ جب سے تجھ کو دعا میں رکھا ہے، میں نے دھیان اپنا خدا میں رکھا ہے، اور چونکہ اونچی اڑان بھرنا تھی، حوصلے کو ہوا میں رکھا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کیس کو، چونکہ انہوں نے کیس کا، مجنوں کا، جہاں بھی یہ ذکر کریں گی، لیلا کی کوئی چیز آپ کے پاس ہے؟ میں وہی سنانے لگی ہوں کہ کیس کو گھر میں رکھنے کی خاطر گھر کو دشت و بلا میں رکھا ہے، اور ہماری لیلا کہتی ہے کہ مجنوں کسی ایک حالت میں نہیں رہتا، مجنوں کسی ایک حالت میں نہیں رہتا سوائے یہ کہ میں بھی ویسی ہو جاؤں جیسا وہ ہے۔ اور کہتی ہے کہ لیکن اس نے راز محبت افشا کر دیا، اور میں اس کو چھپانے میں لگی رہی۔ ہم دونوں لوگوں کے لیے بغض و عناد کا مظہر ہیں، اور ہر کوئی اپنے محبوب کے ساتھ ٹھہرا، کاش میں جان سکتی کہ دکھ کتنے زیادہ ہیں، کیس کب روانہ ہوا، کب ٹھہرا، اور کب واپس ہوا۔ اب یہ دیکھیے کہ نبیلہ کیا کہتی ہیں، نبیلہ کیا کہتی ہیں، نبیلہ کہتی ہیں وہ مجھے قہوہ کا کپ پلاتا ہے جب میں اس کا بوسہ لیتی ہوں۔ اچھا، یکدم وہ ایک کرب سے رومانس کی طرف آ جانا، میں ذرا چونکہ ان کی بات کو آگے بڑھا رہی ہوں، انہوں نے لیلا کا ذکر کیا، لیلا مجھے بڑا ہانٹ کرتی ہے، اور نبیلہ طالب جو کہتی ہیں کہ وہ مجھے قہوہ کا کپ پلاتا ہے جب میں اس کا بوسہ لیتی ہوں اور میں پگھل جاتی ہوں، جب کپ سو جاتا ہے میرے دونوں ہونٹوں پر وہ مجھے تازہ پھلوں کا رس پلاتا ہے، جب میں قہوہ مانگتی ہوں حتیٰ کہ میں اکیلی کوچ نہیں کرتی اپنی یاد کے پیچھے، اور اپنے شعور کے اوپر وہ مجھے معلق رکھتا ہے معنی کی دیوار پر۔ اچھا، اس شاعری کو دیکھیں، کمپیئر کریں کہ چائے چولہے پر تھی اور تھا دھیان گلی میں، آنے والا تھا کوئی مہمان گلی میں، اور پہلے خوشیاں مانگنے جاتے تھے مندر میں، اور اب بکنے آتے ہیں بھگوان گلی میں۔ اچھا احمد صاحب، آپ سے یہ سوال کرنا میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ
ہمارے ہاں آزاد نظم جو ہے اس کی روایت کے بارے میں کوئی تیقن سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی کہ یہ آزاد نظم جو ہے یہ اس کا آغاز کب ہوا، لیکن عربی شاعری میں ایک تاریخی ایک وقوعہ ہے، آپ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، اور نازک الملائکہ کا۔ مصر میں جب 1947 میں 1947 میں مصر میں ہیضہ پھوٹ پڑا اور لوگ جو ہے وہ درجنوں کی تعداد میں نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں مرنے لگے، تو نازک الملائکہ نے اپریل 1947 میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، ان کی والدہ بھی ایک شاعرہ تھیں، ان کے والد بھی ایک شاعر تھے، پورا گھر تو پورا گھر ان کا تھا، اپنے کو پتہ ہے، تو اس میں اس نے جو الکولرا کے نام پر جو نظم لکھی وہ عربی ادب میں پہلی آزاد نظم تھی، اور اس کے بعد ایک خوفناک قسم کا سلسلہ جو ہے وہ وہاں شروع ہوا اور لوگوں نے اس کی بہت مخالفت کی، لیکن اس آزاد نظم کے ساتھ پھر عربی شاعری کے اندر جو ہے وہ ایک عوامی اور وہ شاعری جس کا آغاز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں 20ویں صدی کے آغاز میں حافظ ابراہیم تھے، وہ تھے، اور اس کے علاوہ اور احمد شوقی بھی تھے۔ احمد شوقی تو بہت بڑا نام ہے، بلکہ احمد شوقی نے تو عرب کو مشرق کے حوالے سے یاد کیا، احمد شوقی نے عرب کو مشرق کے حوالے سے یاد کیا، اور انہوں نے کہا کہ تم کیوں نہیں اٹھتے، تم کیوں اکٹھے نہیں ہوتے، اور اس حوالے سے پھر خواتین کی شاعری جو ہے وہ آگے بڑھتی رہی۔ اچھا، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میزادہ کا جو اپنا میزادہ خلیل جبران کی ایک خیالی محبوبہ بھی تھی، مطلب خیالی محبوبہ ان معنوں میں نہیں کہ وہ موجود نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ دونوں دور دور سے، خلیل جبران امریکہ میں تھے اور یہ لبنان میں تھی۔ میزادہ کے ہاں آپ کو قوم پرستی کتنی نظر آتی ہے؟ جتنی بھی عرب شاعرات آج کے دور کی ہیں اور اسی میزادہ کے دور کی ہیں، یہ شدید طور پر آزادی کی حمایتی تھیں اور قوم پرستی انت کی تھی۔ ان میں جو وہ معاشرے میں ظلم جبر محسوس کرتی تھی اسی کو انہوں نے لکھا۔ جتنی میں نے شاعرات اپنے یہ کتاب میں نے شامل کی ہیں، ساری ترقی پسند شاعرات تھی، اور حقیقتاً انہوں نے ایک مثبت شاعری کی، صرف شاعری کے ذریعے شاعری رومانس نہیں کیا، دوسرا معاشرے کے مسائل کو اجاگر کیا، اور جو آپ نے ذکر فرمایا نازک ملائکہ کا، یہ جدید عربی شاعری میں آزاد شاعری کی بانی ہے۔ ہاں، یہی میں ان کو اپنے دور میں شدید مرد شعراء کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اتنی یہ بہادر خاتون تھی نازک ملائکہ العراقی کہ یہ ڈٹی رہیں، عراق کی تھی، ہاں عراق کی تھی، ڈٹی رہیں، اور انہوں نے اپنا یہ سلسلہ جاری رکھا، کیونکہ ان کے ماں باپ بھی شاعر تھے، ادبی گھرانہ تھا، تو آج دیکھیں پوری دنیا میں ان کا نام ہے کہ عربی میں آزاد شاعری کی بانی تھی۔ اچھا، اور مردوں کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے برداشت کیا۔ وہ جس سعودی عرب کی شاعرہ کا یہ ذکر کر رہے تھے، عیسیٰ ہلال، اس کی کوئی چیز آپ اپنی زبانی ذرا علامہ صاحب، میں ان کی بات میں ایڈ یہ کروں گی کہ یہ ساری کی ساری جو عربی شعراء ہیں یہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، اور یہ کہ ان کا جو ویژن تھا وہ صرف شاعری سے ریلیٹڈ نہیں تھا، وہ دنیا کے اور بھی معاملات پہ گہری نظر رکھتی تھیں۔ عربی شاعری میں خواتین جتنی ہمیں 20ویں صدی کے نصف کے بعد، جب خاص طور پہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے یہ شروع ہوا ہے، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جب پورا عرب جو ہے وہ کہیں بکھرتا ہوا اور کہیں جڑتا ہوا نظر آتا ہے، اس میں ساری شاعری جو ہے اس میں عرب خواتین کی قوم پرستی کا جو رجحان ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، وہ سعودی عرب کی خاتون جس پر کفر کے فتوے لگائے گئے، عیسیٰ ہلال، وہ میں
تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ یہ ابھی زندہ ہیں اور 1974 کی آج کے دور کی ہماری شاعرہ ہیں اور اس قدر دبنگ انہوں نے شاعری کی ہے. اور علامتی دیکھیے، ان کا علامتی نظام دیکھیے. اس سے پہلے نثری نظم پر ایک جملہ میں کہوں، ایک دو جملہ کہ کس قدر خوبصورت نثری انہوں نے نظمیں کہی ہیں کہ حصہ حلال سے پہلے کہ جہاں جہالت ختم ہوتی ہے وہاں سے آزادی شروع ہوتی ہے. آپ مجھے اور حصہ حلال کہتی ہیں حصہ تو حلال. اس کی نظم کا عنوان ہے کہ غریب مگر مشہور. غریب مگر مشہور. میں غریب عورت ہوں مگر مشہور ہوں. میرے لیے شاعری اور شہرت ہی کافی ہے. ساری چیزوں کو، دنیا کی ہر مفاد کو انہوں نے انڈو کر دیا ہے. کہتی ہیں کہ میرے لیے شاعری اور شہرت ہی کافی ہے. تیرے پاس عزت ہے اور تکبر ہے اور میرے پاس شاعری ہے جس سے مجھے مدد ملتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرا خیال ہے آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں اسی نوٹ پہ کہ جو مزاحمت ہے اور یہ جو ایک رکاوٹ ہے وہ میں آج کا پروگرام ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی ان تمام لوگوں کے نام جو خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. کیونکہ ان تمام خواتین شعراء کی شاعری پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے شاعری میں ایک رول پلے کیا اور اپنا میسیج لوگوں تک پہنچایا وہ ہمارے لیے قابل ذکر ہے. اور اب تو کیونکہ حکومت نے عربی کو ہمارے سلیبس میں بھی ایڈ کر دیا ہے تو علامہ صاحب یہ بڑا دلچسپ ہوگا کہ اگر ہم اس شاعری کو ادبی طور پہ بھی جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں اور سیکھیں. ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.